أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جس میں آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات کے ساتھ نوازا گیا ہے۔ اور جامع کلمات اسی کلام کو کہا جاتا ہے جس میں الفاظ تھوڑے ہوں لیکن معانی و مفہوم اس میں کثیر اور وافر مقدار میں موجود ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات بعض اوقات انسانوں کی ذہنی آسودگی، دلی اطمینان اور قوت قلبی اور ایمان کے استحکام کا اچھا ذریعہ بن جاتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ اس کو دانائی، ایمان کے اصولوں پر رکھ کر سمجھا جائے اور اس کے مطابق ہی اس کو لیا جائے اور بیان کیا جائے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکمت اور دانائی عام طور پر تلاش کی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یونان کی فکر میں بڑی دانائی ہے، بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ یورپ کے فلسفیوں کی سوچ میں بڑی دانائی ہے، بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہندو اپنشد میں بڑی دانائی ہے، بعض اوقات یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ کسی اور مذہب کے لوگوں میں بڑی دانائی ہے۔ تو یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی کی باتیں، وہ دانائی کے انداز کی بجائے وہ لمبی چوڑی گفتگو میں یا بعض لایانی باتوں میں الجھا کر رکھ دی جاتی اور سننے والے آدمی کو اس سے نہ سمجھ آتی ہے، نہ اسے معرفت ملتی ہے، نہ اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت اور دانائی والی باتیں وہ اسی حکمت اور دانائی کے انداز میں ہی آگے منتقل کی جائیں، تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات وہ اسی انداز میں ہمارے ذہنوں میں بھی آئے اور سننے والے کو سمجھ میں بھی آئے، اور پھر ہمارے لیے عمل کرنا بھی اس کے مطابق آسان ہو جائے۔ بعض اوقات بات آسان ہوتی ہے لیکن اس کا رنگ ایسا آ جاتا ہے کہ ہم اس کو تنقید یا تنقیص سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ میں سے نہ تنقید ہے اور نہ تنقیص ہے۔ آپ تو حکمت سے معمور کلمات کو کہا کرتے تھے، آپ بات کو آگے پہنچا دیا کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمے بات کو کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اور یہ جو بعض اوقات احادیث پڑھ کر ہم اس دوسرے کسی پر اس کو چپکا دیتے ہیں یا کسی کو طعن اور تشنیع کا باعث بنا دیتے ہیں اس حدیث میں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ مزاج ہے، نہ آپ کا منہج ہے، نہ آپ کا طریقہ ہے، بلکہ آپ کا طریقہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آ جائے اور وہ کوئی ایسا انداز اختیار کرے کہ جو کسی کو اپنی خدائی کے مرتبے پر فائز کر رہا ہے، تو ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا مان رہا ہے، تم اس کے اس خدا کو گالی نہ دو،
مبادا ایسا ہو یا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ آدمی بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے وہ آپ کے خدا کو برا کہنا شروع کر دے۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم حکمت اور دانائی سے عاری ہو کر دین کی نصوص کو، نبی علیہ السلام کے کلام کو اور قرآن کریم کی آیات کو باعث نزاع، جھگڑا اور تنازع اور جنگ و فساد کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ بعض ایسے دوست بھی ملتے ہیں، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ میرا تو قرآن سے اعتبار اٹھ گیا۔ جب پوچھا کہ پیارے تمہیں کیا ہوا، فرمانے لگے کہ میں 2-3 فرقے کے لوگوں کے درمیان جمع ہوا تو میں نے دیکھا ایک فرقے والا بھی قرآن پیش کر رہا ہے اور دوسرے فرقے والا بھی قرآن پیش کر رہا ہے اور تیسرے فرقے والا بھی قرآن پیش کر رہا ہے، یا ایک فرقے والا بھی حدیث پیش کر رہا ہے اور دوسرے فرقے والا بھی حدیث پیش کر رہا ہے اور تیسرے فرقے والا بھی حدیث پیش کر رہا ہے۔ تو میرے لیے کوئی وجہ نہیں رہ گئی تھی کہ میں یہ مان لوں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا یہ حدیث نبی کا فرمان ہے، اس لیے کہ جب ہر فرقہ ایسی احادیث پیش کر رہا ہے جو ان کے موقف کی تائید اور اگلے کی تضلیل، تغلیط اور گمراہی نظر دکھا رہی ہیں، تو مجھے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو مانوں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کی یہ باتیں یا دین جس کو کہا جا رہا ہے یہ عقل کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس لیے آج ہمارا انداز اور ہماری فکر وہ لوگوں کے الجھاؤ کا باعث بن رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی باتوں سے بچیں، راہ راست پر آئیں اور حکمت اور دانائی کو زیور بنائیں اپنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن اخذھا حیث وجدھا، حکمت اور دانائی یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، یہ جہاں سے بھی ملے یہ اس کو لے لیتا ہے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ la 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 la